اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا اور اس مالک نے بندے کے اوپر کچھ حقوق جو ہیں وہ لازم فرمائے ہیں۔ کچھ حقوق جو ہیں وہ خالق کی ذات کے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ ہم نے جو ہے یہ ادا کرنے ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور کچھ حقوق جو ہے نا وہ اس کے بندوں کے حقوق ہیں۔ تو وہ جو بندوں کے حقوق ہیں نا وہ بھی بڑے لازم ہے ہمارے اوپر۔ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے بندے کو بنایا ہے، اور بندہ جو ہے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جو بات ہے اس کو مانیں، رب تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل کریں، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں، اور حقوق اللہ جو ہے اس کی بھی پاسداری، اور حقوق العباد جو ہے ان کو بھی ادا کرنا، اور یہ بڑے لازم ہے۔ ہم جو ہے وہ دونوں طرف سے ہی کمزور ہیں۔ تو جو اللہ کے حقوق ہیں نا وہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اگر وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور دوسری جانب جو اس کے بندوں کے حقوق ہیں نا، جب تک جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جس کو ہم نے پریشان کیا ہے، جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ نہیں بنے گا، اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم روز مرہ اپنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر ہم پتہ نہیں کتنے سارے ایسے لوگوں کے جو حق ہوتے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اور اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے برتاؤ کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم کتنے سارے حق جو ہیں وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم اس کو کوئی غلطی اور کوئی گناہ جو ہے وہ تصور نہیں کرتے۔ ظلم پہ ظلم جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کے بدلے جو ہے وہ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ مار رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حالانکہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جو کسی نے ایک بالشت بھی جو ہے وہ کسی کی زمین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوگا، تو خالق کی کائنات قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس بندے کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ تو ظلم جو ہے میرے بھائیوں یہ معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم ظلم کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہم جو ظالم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو مظلوم ہے بیچارہ اس کی جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اس کو ہم اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر جھوٹی گواہیاں ہم دیتے ہیں، اور جو حق ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہم کھڑے ہوتے۔ ایک واقعہ یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں، سلطان محمود غزنوی، یہ نا ایک رات اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے جو مصاحب تھے، جو اس کے دربان تھے، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی آج کے دن کے اندر کسی طرح کا کوئی ظلم جو ہے وہ ہو گیا ہے، جس وجہ سے میرے اوپر آج جو ہے وہ سکون کی نیند جو ہے وہ مجھے نہیں آ رہی، مجھے پریشانی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بھیجا، اس نے کہا جا کے تلاش کرو، ڈھونڈو، دیکھو، گلیوں بازاروں کے اندر گھوم جاؤ، اور کوئی دیکھو کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم ہو گیا ہو۔ اب کیا ہوا، بندے اس کے گئے، انہوں نے آ کے کہا بادشاہ سلامت، کوئی بندہ ہمیں نہیں ملا، ہم نے تلاش کر لیا ہے، کوئی نہیں ملا، آپ ایسا کریں آرام سے سو جائیں۔ لیکن بادشاہ کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی۔ اب بادشاہ جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے کپڑے بدلے، اور کپڑے بدل کے خود جو ہے یہ باہر نکل جاتا ہے۔ جب یہ خود باہر نکلا اور اس نے اپنے محل کے بیک جانب جو ہے اس کے عقب میں جا کے دیکھا کہ صحرا کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے سلطان محمود، تو اپنے مصاحبوں کے ساتھ اپنے محل کے اندر ایش و آرام کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور میں جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوں۔
تو جب اس نے یہ بات سنی کہا کہ میں ہی سلطان ہوں، اس کے قریب گیا، جا کے کہا کہ میں ہی سلطان ہوں، بتا کیا ظلم ہے تیرے اوپر، کس مصیبت میں تو گرفتار ہے، کیوں یہ آہو فغاں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے خاص بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ رات کو میرے گھر میں آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ بڑے پریشان ہوئے، اس نے کہا ایسے کر، اب جب وہ تیرے گھر میں آئے گا نا تو اس وقت تو مجھے بتانا آ کے۔ تو کیا ہوا، ایک آدھا دن جو ہے یہ گزر گیا، جب اگلی مرتبہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کے گھر میں گیا تو بادشاہ نے یہ بندہ اپنے مصاحبوں کو دکھا بھی دیا، اپنے دربانوں کو دکھا دیا، خادموں کو دکھا دیا کہ جب یہ آئندہ آئے گا نا اس کو روکنا نہیں، اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں گا تو وہ پرواہ نہیں کرنی، اس کو فوراً میرے پاس لانا ہے۔ اب جب ایک دو دنوں کے بعد پھر ایسا معاملہ ہوا تو وہ جو ہے نا بندہ آیا، وہ آیا اس کے پاس تو فوراً بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا گیا۔ اس نے آ کے کہا بادشاہ اب وہ بندہ جو ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ تو بادشاہ جو ہے اس نے تلوار پکڑی اور اس کے گھر میں چلا گیا۔ جب اس کے گھر میں گیا تو جا کے کہا کہ لائٹ جو ہے، دیا جو ہے اس کو بجھا دیا جائے، دیے کو بند کرنے کا حکم دیا، دیا بجھا دیا گیا۔ اب کیا ہوا، اس نے تلوار کے ساتھ اس بندے کا سر کاٹا، جب سر کاٹا تو پھر اس نے کہا اب دیا جلایا جائے۔ جب دیا جلایا تو اس نے کیا کیا، اس نے شکر کیا، سجدہ ادا کیا، اللہ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا، اور بعد میں اس نے روٹی کا سوال کیا، اس نے کہا کوئی چیز کھانے کو ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں تو ماڑا بندہ ہوں، غریب ہوں، آپ بادشاہ ہیں تو میں آپ کے کھانے کا کیا اہتمام کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ مجھے لا کے دے۔ تو وہ ایک خشک روٹی لایا تو بادشاہ نے وہ خشک روٹی جو ہے وہ کھا لی۔ اب اس بندے نے سوال کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے پہلے دیا بجھانے کا حکم دیا، پھر آپ نے جو ہے وہ دیا جلانے کا حکم دیا، پھر میرے گھر سے جو ہے وہ روٹی بھی آپ نے طلب کی، حالانکہ میں ماڑا بندہ ہوں، میں تو آپ کی حیثیت کے مطابق جس طرح کہ آپ کی شان و شوکت ہے اس لحاظ سے آپ کی خدمت نہیں کرنے والا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی مجھ سے طلب کیا۔ بادشاہ نے کہا بات سن، اب تو نے پوچھ لیا تو میں تجھے بتاتا ہوں، وگرنہ میں نے بتانا نہیں تھا۔ اس نے کہا جب تو نے مجھے بتایا تھا، یہ بات کہی تھی کہ کوئی بندہ آتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کی جرت جو ہے وہ میرے بیٹوں کے علاوہ جو میرے قریبی ہیں ان کے علاوہ کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور میں نے اس وقت سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے کچھ کھانا پینا جو ہے وہ نہیں ہے جب تک تجھے انصاف جو ہے وہ نہ دلا دوں۔ تو اب کیا ہوا، وہ کہنے لگا کہ جب میں آیا تھا میں نے لائٹ اس لیے بند کروائی تھی کہ کہیں میرے دل کے اندر اگر کوئی میرا خون ہو تو کہیں میرے دل کے اندر محبت جو ہے وہ نہ اس کی آ جائے اور میں انصاف جو ہے وہ نہ تجھے دلا سکوں، اس طرح کا، اس لیے میں نے لائٹ بند کروائی تھی۔ اور اس نے کہا جو میں نے لائٹ بعد میں کہا جلاؤ، تو جب میں نے اپنا کام کر لیا، اس کا سر میں نے اتار دیا، تو پھر میں نے کہا لائٹ جلاؤ۔ اب جب لائٹ جلائے گی میں نے دیکھا کہ وہ کوئی میرا خون نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، تو میں نے اس کے بعد سجدہ شکر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا کہ مالک میرے خون سے جو ہے وہ ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات جو میں نے تجھ سے روٹی طلب کی، مجھے بھوک کی شدت تھی، جب سے تو مجھے بتا کے آیا تھا میں نے اس وقت سے ارادہ کر لیا تھا، کھانا پینا میں نے چھوڑ دیا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کھانا پینا جب تک میں اسے انصاف جو ہے وہ نہ دلا دوں۔ صاحبو، جنہوں نے لوگوں کو انصاف دلایا آج بھی ان کے نام زندہ ہے، آج بھی ان کی جو ہے وہ ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے حکمران کیسے ہیں، یہ انصاف دلانے کی بجائے یہ خود جو ہے یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ خود جو ہے یہ بہت بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ظلم سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، ظلم سے نہ، ظلم بالکل کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ کل قیامت کا دن ہوگا پھر اپنی نیکیاں دے کے جو ہے وہ جان چھڑانی پڑے گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس بندے کے گناہ جو ہے وہ اس بندے کے سر پہ جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے، تو وہ اللہ کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم و زیادتی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔